میں تو اس سارے مسئلے کو، میری جماعت اس سارے مسئلے کو صرف ایک میں بلڈنگ اسپیسیفک نہیں کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، اگر اس میں سیاست کرنی ہوتی نا تو یہ پریس کانفرنس یہاں نہیں اسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی. ہم آج بھی اس نہج میں آنے کے باوجود بھی ہم سیاست نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں نا صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سیاست کرنا. سیاست کر رہے ہیں تاکہ جینوئن لوگوں کے مسائل کو، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے. ورنہ بڑا آسان کام تھا جناب، بڑا آسان کام تھا. روایت رہی ہے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. ہم گئے، ہمارے اراکین گئے وہاں پہ، جو اسسٹ کر سکتے تھے وہ کیا. مگر خدا را اس چیز کو سمجھے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ نظام برباد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت اپوزیشن اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ، اور شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اس میں کرپٹ افسران ملوث ہیں ان کو صرف سسپینڈ نہیں، ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے. اور جب آپ کو پتہ ہے اس شہر میں جو ایس بی سی اے کے افسران جو ہیں وہ رشوت ستانی کا بازار لگا کے بیٹھے ہوئے، تو بھائی کس بات کے لیے، کس بات کا ویٹ کر رہی ہے سندھ حکومت؟ کس بات کا ویٹ کر رہی ہے؟ بھیجے ذرا سب کو کشمور اور کندکوٹ، ان کی لگائیں ڈیوٹیاں یہاں پہ جو انہوں نے کراچی میں بربادی پھیری ہوئی ہے. اس پورے نظام سے لوگ اکتا چکے ہیں. ایک کراچی والا اپنے گھر پہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کو پہلے کونے پہ پولیس والا جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. پہلے اس سے 500,000 روپے رشوت لیتا ہے. بھائی ایک شخص جس کی 40 سے 50,000 سیلری ہے، 30 سے 40,000 سیلری ہے، خدا را اس کو تنگ کرنے کے لیے اتنے سارے جو آپ نے حربے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت والوں سے، خدا را پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے، چیئرمین بلاول سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن دلوائیں. یہ اندھے ہو چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں. ہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں جو ہے بڑا ایس بی سی اے کے معاملات ہوتے ہیں. آج بلڈنگ گر گئی تو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس دے دیا تھا، ہم نے نوٹس دے دیا تھا، وہ نہیں نکلے، ہماری غلطی نہیں ہے. تو جناب یہ جو نمبر پلیٹ پر کراچی کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا، تو آپ اس میں مجھے بتایا کہ جی ایک سال سے ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ چینج نہیں کر رہے. تو بھائی اس پہ بھی حکومت اسپیئر کرتی نا، لوگوں کو ٹائم دیتی نا. حکومت تو نہیں دے رہی ہے ٹائم. ٹریفک کا اہلکار جو ہے ان کو نوچ رہا ہے، 500,000 روپے 2,000 روپے رشوت لے رہا ہے. کروڑوں روپے کی کرپشن کا دھندا آپ نے خود کھول کے دے دیا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نظام یہ جو اپگریڈیشن ہو رہی ہے غلط ہے، مگر ڈیو ٹائم تو دیا جائے یار. ایکسائز میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہوا ہے سیوک سینٹر میں. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے جو آپ اتنی ساری نمبر پلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور دھندا کھول دیا ٹریفک پولیس والوں کے لیے. اب وہ ہیلمٹ بھول گئے، کاغذات بھول گئے، وہ صرف نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں اور جس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتی اس کو گاڑی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ٹرک لگائے ہوئے گاڑی بند کر رہے ہیں. یار یہ کون سا مذاق چل رہا ہے اس شہر میں یار؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ آج ایام عاشورہ ہے، 9 محرم ہے. ان سارے واقعات پہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایسا وقت ہے کہ اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے معدوم ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنا تنگ کر دیا شہر کراچی کے لوگوں کو کہ آج بحالت مجبوری ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں. اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں میری ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوگی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوگی کہ خدا را سندھ حکومت کے ان سے صرف مذمتی بیان نہیں چلوائیں، ان کی مرمت کریں. اور دیکھیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں بزرگ کی انوالومنٹ ہے نا، اسی لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی دونوں اشخاص کر سکتے ہیں. انہی دونوں کے پاس جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے. خدا را میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کراچی کے شہریوں کو جس انداز سے تنگ کیا جا رہا ہے، جس انداز سے میں تو اب تو مار دیا جا رہا ہے، میں تو یہی کہوں گا نا لیاری میں کیا ہوا، باتیں ہو گئی، ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ.